اور ایک اور کام کریں، لیٹرز اسی طرح سے بنا بنا کے چرچز کے پاسٹر صاحبان کی پیرش کمیٹیوں کو بھیج دیے جائیں، اور ان کو سخت ترین الفاظ سے تنبیہ کی جائے کہ آپ کلیسیا کے لوگوں کو، اپنے ایریا کے لوگوں کو ابھاریں، انہیں پش کریں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کریں۔ ورنہ اگر آج ایک لیڈی بچی کے ساتھ، آرزو کے ساتھ جو انسیڈنس کراچی میں ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آج اپنی آرزو کو اگر اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے اس کے لیے آواز بلند کریں گے، گھروں سے نکلیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ بھی وہ تمام آوازیں بلند ہوں گی جو آج آرزو کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ تو ان کو اس بات کے لیے اکسایا جائے، چرچز میں لوگوں کو یہ سرمن کے دوران اعلانیہ طور پہ یہ کہا جائے کہ آپ اس کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کریں اور نکلیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب، بوڑھے بزرگ سب جا کر کے اس تنگی وقت کی اس حالت کو محسوس کریں، اور اس کا احساس رکھتے ہوئے اپنی حالت زا پر زار زار روئیں اور آوازیں بلند کریں۔ یہ ایک صرف دعائیں اور اپنی منتوں کو اور چرچوں کے آگے اور دعاؤں میں اور رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ اپنی آوازوں کو باہر لوگوں تک اور میڈیا تک اور جلسوں جلوسوں کی صورت میں آمنے سامنے آنا چاہیے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ چرچز کے لوگ رسپانسیبل ہیں، وہ ان کو ابھاریں اور وہ ان کو وہاں سے نکالیں۔ جب تک یہ نوجوان اپنی ایک سٹیپ نہیں لیں گے، کم از کم اگر اب عسکری ونگ نہیں بناتے تو کم از کم اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے اپنے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے آپ ان کو ابھاریں، اور یہ اس کے لیے کھڑا کریں پھر سے، اور یہ چرچز کے لوگ کریں گے، وہ وہاں سے اٹھائیں گے، وہاں سے ہی ان کو آپ کو فیڈ بیک ملے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیسے پیچھے جو لوگ ہیں، آپ کا جو پاور ہے وہ کام کرے گی، دین یو ول بی ون، اینڈ آپ وکٹری آپ کی قدم چومے گی، آئی ایم شیور۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں کچھ کلپ سامنے آئے ہیں جو احتجاج کے حوالے سے، جو سندھ پیٹ سے پریس کب تک جانے تھے، اور اس میں چند ایک لوگ ہیں، مطلب گنے چنے 50-100 لوگ ہوں گے جو نظر آ رہے ہیں، مے بی کہ میرے خیال میں، تو مجھے تو کوریج میں لوگ نظر نہیں آئے۔ کیا مسیحی پاکستان کے اندر، تو میں نہیں بات کرتا، جب ہم کراچی سے بات کرتے ہیں تو کراچی میں کیا مطلب سووں کے حساب سے مسیحی ہیں؟ مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ سب یہ ان کے یا تو غیرت جو ہے وہ کام جو جواب دے گئی ہے، یا ان کو اپنے اس درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ احساس جب تک جاگے گا نہیں، اس وقت تک یہ ہوگا نہیں۔ سر، یہ کمپین چلانے کے لیے گاڑیاں اور ہر لوگ بھر بھر کے آنی چاہیے تھیں، اور سما ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو دیکھیں، یونٹی جو ہے، جو آپ کی پاور ہے، ووٹ پاور جو ہے، وہ جب جیسے وہ آپ کو ون کرنے کے لیے آپ کو کام کرتی ہے، تو اسی طرح آپ کے احتجاج کے لیے آپ کے بندوں کا ووٹ پاور امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو لوگوں کو گھر سے نکالنے کے لیے آپ نے، یہ پاسٹر صاحبان کو چاہیے تھا، خادمان دین کو چاہیے تھا کہ اپنے چرچز میں لوگوں اعلان کرتے ہیں اس کے پہلے سے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ شرکت کریں، جائیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب جاتے اور احتجاج کے لیے جا کے کھڑے ہوتے، تو پھر سب ووٹ کیسے لوگ، مطلب جہاں پر لوگ جو افیکٹڈ فیملی ہے، صرف یہاں ان کو سمپتی کے لیے چند ایک جو ہمارے تنظیمی ادارے ہیں، ان کے چند ایک کارکنان چلے جا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیان کو ریکارڈ کروا لیں اور دیٹ از انف۔ احتجاج کے لیے، رائٹس لینے کے لیے ہم نے یہی سیکھا ہے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے جان کی بھی قربانیاں دی ہیں، پھر جا کے اپنا نام پیدا کیا ہے، اور پھر جا کر کے اپنی دہشت کو انہوں نے منوایا ہے۔ اور دہشت کیا، کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ورلڈ نمبر 1 پہ جہاں انہوں نے اپنے نام کو عروج پہ لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ غلطیاں تھیں، جو کیا ہے وہ غلط بھی ہوا، لیکن رائٹس لینے کے لیے سب کچھ رہتا ہوں، اور سوائے اس کے کہ آگ بگولا ہونے کے، اور ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ دعا کریں۔ لیکن اب ہماری جو سٹیج ہے مسیحوں کی پاکستان کے اندر، جو حیثیت ہے، جو ویلیو ہے پاکستان کے اندر، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ برابر تھی۔ ہم زبردستی اس ملک کو اپنا، اور ہم اس کے حب الوطنی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جھوٹا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ سچائی یہ ہے، نہ تو یہ ملک کبھی ہمارا ہوا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے ہمیں اپنے رائٹس دیے ہیں فرام دا ارلیئر۔ جیسے کہ آپ ہی نے پوسٹ ڈالی ہوئی ہے کہ آج سے 40 سال پہلے بھی
انہی رائٹس کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہ چلا چلا کر کے اسمبلی کے اندر ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، وہ چلاتے رہے، وہ اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہے۔ وہ کوئی کرنٹ ایشو ہوتا ہے، اس کرنٹ افیئر میں کچھ سمے گزرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے مزے لوٹنے ہیں، جب انہوں نے اپنا کام جو کرنا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کسی کی عزت چلی جائے، کسی کی دنیا ویران ہو جائے، کوئی برباد ہو جائے، کوئی گھرانے برباد ہو جائیں، ان کی بلا سے ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا اور وہ چلا گیا، لیکن اس کا اثر یا اس سے ریلیٹڈ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ کیا گزرا، ان پہ کیا گزر رہی ہے، اور ان پہ کیا گزرے گی، وہ کیسے وقت گزار رہے ہیں، کیسے گزاریں گے، ان کے ساتھ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، وہ تو وہی جانیں گے جن کے ساتھ بیتا ہے۔ تو میں اپنے طور پر تو بہت ہی رنجیدہ ہوں، اور افسوس سے کچھ کہ میں کچھ کر نہیں پا سکتا۔ میں اس نیوز کو جب میں سنتا ہوں، جو ہو رہا ہے، تو سوائے اس کے کہ اس بے دینوں کے دور میں ہم مطلب یہ اس مذہب کی بات کریں، تو جب وہ ان سے بات کرتے ہیں کچھ چند پڑھے لکھے لوگوں سے، تو ہمیں کچھ اسلام کی تصویر کچھ اور نظر آتی ہے، اور جب ہم عملوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں ادارے کے جو لوگ ہیں، انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ بھی یعنی کہ پولیس آفیسر بھی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سارے جاہل نہیں ہیں، سارے انگوٹھا چھاپ نہیں ہیں۔ اس میں ادارے میں جو جوڈیشری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، جو جج یہاں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جن کے اندر کوئی تمیز کی روح نہیں ہے، جو ایج کا ڈفرنس نہیں کر سکتے، جو آنکھوں سے دیکھ کر کے جن کو ایج کا تعین نہیں ہوتا، تو ان کا تو پھر مینٹل لیول کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ جن ججز نے اس میں انوالومنٹ کی، جن وکلا نے ان کیس کو لڑا ہے، تو انہوں نے ایج کو 13 سال سے 18 سال بنا دیا ہے، تو وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، اور ان کا دماغوں کا لیول بھی جو ہے وہ مطلب کہ آؤٹ آف ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈس آرڈر ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں سے انصاف کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، جن کے میں تو یہ اوپنلی یہ بات اب یہ کہوں گا کہ جب اسلام جب مسیحوں کو کہتا ہی کافر ہے، جن کو تو ابھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کافر ہیں کون، تو پھر اب ان کے خلاف ایکشن کرنا، یا ان کے خلاف کام کرنا، یا ان کے ساتھ ان کو بھائیوں جیسا ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھنا، یا ان کے ساتھ پیش آنا، یہ امپاسبل بات ہے۔ بہرحال وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، جب کوئی انسیڈنس ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی سمپتی دینے کے لیے، اور اپنا اپنی جگہ کو، اپنی پوزیشن کو، اپنی سیٹ کو رکھنے کے لیے، اپنا ایک جو واقعہ ہوا ہے، جو انسیڈنس ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ اس کو تو وہ واپس لاٹ سکتے ہیں؟ بہتا ہوا دریا کمان سے نکلا ہوا تیر، منہ سے نکلی ہوئی بات تو واپس نہیں آتی نا۔ جن کی عزتیں لوٹنی تھی وہ تو لٹ چکی، جن کے گھر برباد ہونے تھے وہ تو برباد ہو چکے، اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ اب یہ تو اب ہم سنتے ہیں، ہر آواز یہ کہتی ہے، ہر لوگ یہ کہتے ہیں، تمام مسیحی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹس نہیں ملتے، جاب نہیں ملتی، ہمیں ہماری زمینیں چھین لی جاتی ہیں، گھر ہمارے چھین لی جاتے ہیں، چرچز ہمارے چھین لی جاتے ہیں، اسکول ہمارے چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کیا؟ یہ کن حکومتوں نے کیا؟ کون لوگ تھے وہ، اور کون سی وہ دنیا تھی جس میں یہ ہوتا ہوا آیا ہے؟ اور اب ہم انصاف کن سے مانگ رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ایک نعرہ ہمارے کانوں میں آواز آئی تھی مسیحوں کی کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، تو دس از ٹو امپورٹنٹ کہ اس نعرے کو فالو کرو، اور اس نعرے کو لے کے چلیں کہ آپ پاکستان سے زندہ بھاگ جائیں، ورنہ یہ مار دیں گے، یہاں آپ کو زبردستی اسلام قبول کروا لیں گے، یا آپ کو گن پوائنٹ پر آپ کو دھمکیاں، آپ کے خاندان کو دھمکیاں، یہاں تو آپ ابھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ